آج ہم ایک ایسے تنازع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو دہائیوں سے چل رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، لیکن یہ کوئی کھلی جنگ نہیں ہے۔ یہ ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ایک پیچیدہ، اکثر پوشیدہ سی کشمکش۔ ہم آج بات کر رہے ہیں ایک جائزے کی روشنی میں، نام ہے دی اسرائیل ایران شیڈو وار۔ جی، پراکسیز، نیوکس اینڈ اسکلیشن۔ بالکل، اور ہمارا مقصد ہے کہ اس مواد سے سمجھیں کہ بھئی یہ سرد جنگ جیسی حالت بنی کیسے۔ ہاں، اور کن میدانوں میں یہ لڑی جا رہی ہے اور براہ راست ٹکراؤ کیوں نہیں ہوتا؟ ٹھیک، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دشمنی ہمیشہ سے تو نہیں تھی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ 1979 کا جو ایرانی انقلاب تھا، اس سے پہلے شاہ کا دور تھا۔ تب تو صورتحال بہت مختلف تھی۔ اچھا، کیسی تھی؟ دونوں ملکوں میں باقاعدہ سفارتی تعلقات تھے، یہاں تک کہ سیکیورٹی پر تعاون بھی تھا۔ تو پھر 1979 میں کیا ہوا؟ ایسا کیا بدلا کہ دو آپ کہہ لیں ممکنہ اتحادی بالکل مخالف ہو گئے؟ انقلاب نے ایران کی پوری سمت ہی بدل دی۔ آیت اللہ خمینی کی جو نئی اسلامی جمہوریہ بنی، انہوں نے تو اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست کہہ دیا، صہیونی وجود، زائونسٹ اینٹی۔ جی، اور اس کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا۔ تو یہ ایک آپ سمجھے بنیادی نظریاتی تبدیلی تھی۔ اور اسی کے تحت پھر ایران نے فلسطینی کاز اور اسرائیل مخالف جو مسلح تنظیمیں تھیں ان کی کھل کر حمایت شروع کر دی۔ اور اسرائیل نے کیسے دیکھا اس نظریاتی چیلنج کو، اس خطرے کو؟ دیکھیں، اسرائیل کے لیے یہ صرف باتیں نہیں تھیں۔ ایران کی طرف سے حزب اللہ کو مدد لبنان میں، حماس اور اسلامی جہاد کو غزہ میں، شام، عراق میں ایران نواز ملیشیاؤں کا اثر، اور پھر سب سے بڑھ کر ایران کا جوہری پروگرام۔ ہاں، وہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ سب اسرائیل اپنی قومی سلامتی کے لیے، اپنے وجود کے لیے سیدھا خطرہ سمجھتا ہے۔ تو یہ دشمنی پھر عملی طور پر کیسے لڑی جا رہی ہے اگر براہ راست جنگ نہیں ہو رہی؟ یہ پوشیدہ جنگ کے میدان کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑا پہلو تو ہے پراکسیز کا استعمال۔ اچھا۔ ایران ان تنظیموں کو استعمال کرتا ہے اسرائیل کی سرحدوں پر دباؤ رکھنے کے لیے، خاص طور پر حزب اللہ لبنان میں۔ حزب اللہ، ان کے پاس تو بہت ہتھیار ہیں، سنا ہے۔ جی ہاں، اندازہ ہے کہ کوئی 1.5 لاکھ سے زیادہ راکٹ، میزائل ہیں۔ یہ اسرائیل کے لیے واقعی ایک بڑا خطرہ ہے۔ اور اسرائیل کیا کرتا ہے ان پراکسیز کے جواب میں؟ صرف دفاع؟ نہیں، اسرائیل بھی کافی فعال ہے۔ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں، وہ خاص طور پر شام میں ایرانی فوجی ٹھکانوں پر، ہتھیاروں کے ذخیروں پر حملے کرتا رہتا ہے۔ فضائی حملے؟ جی، فضائی حملے، تاکہ حزب اللہ تک جو جدید ہتھیار پہنچنے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ یہ ایک مسلسل نچلی سطح کی لڑائی چل رہی ہے۔ پراکسیز ہو گئیں، اب یہ جوہری پروگرام والا معاملہ، یہ بھی بہت اہم لگتا ہے۔ بلا شبہ، اسرائیل تو کھل کے کہتا ہے کہ وہ ایٹمی ایران کو کبھی برداشت نہیں کرے گا، اور اسے روکنے کے لیے اسرائیل پر کئی خفیہ کارروائیوں کے الزامات بھی ہیں۔ جیسے کہ ذرائع بتاتے ہیں، جیسے 2020 میں ایران کے ایک بڑے جوہری سائنسدان تھے محسن فخری زادہ، ان کا قتل۔ ہاں، وہ خبر آئی تھی۔ جی، پھر وہ اسٹکس نیٹ وائرس جیسے سائبر حملے جنہوں نے مبینہ طور پر ان کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سینٹریفیوجز کو شاید؟ بالکل، اور پھر وہ جو 2015 کا ایران جوہری معاہدہ تھا JCPOA، اس کی بھی سفارتی سطح پر سخت مخالفت کی۔ اچھا، تو یہ خفیہ کارروائیاں صرف جوہری پروگرام تک نہیں ہیں، اور بھی الزامات ہیں؟ جی ہاں، یہ دائرہ کافی وسیع ہے۔ ایران پر الزام لگتا ہے کہ وہ دنیا بھر میں اسرائیلی یہودی اہداف پر حملوں کی منصوبہ بندی کرتا ہے یا مدد کرتا ہے۔ کوئی مثال؟ جیسے وہ 1994 میں بیونس آئرس میں AMIA سینٹر پر بم دھماکہ ہوا تھا، بہت لوگ مارے گئے تھے۔ خدایا۔ دوسری طرف اسرائیل پر بھی الزام ہے کہ وہ ایران کے اندر سائنسدانوں، فوجی کمانڈروں، اہم لوگوں کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ گہری تاریخ، جاسوسی اور تخریب کاری کی جنگ ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ پوشیدہ جنگ بالکل سامنے بھی آ جاتی ہے، جیسے پچھلے سال ہوا، اپریل 2024 میں۔ بالکل، جب دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملہ ہوا، مشتبہ طور پر اسرائیل نے کیا، اور اس میں IRGC کے کئی سینئر کمانڈر مارے گئے، پاسداران انقلاب کے۔ جی، تو ایران نے براہ راست جواب دیا، 300 سے زیادہ ڈرون، میزائل داغے،
اسرائیل کی طرف. وہ تو بہت بڑی تعداد تھی. بہت بڑی. اگرچہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں نے تقریباً سب روک لیے، لیکن یہ دہائیوں میں ایران کا پہلا براہ راست حملہ تھا. اس نے تو خطے کو بالکل جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا تھا. اور اسرائیل کا جواب؟ وہ نسبتاً محدود تھا، جس سے یہی لگتا ہے کہ دونوں طرف مزید کشیدگی سے بچنا چاہتے تھے. تو یہ واقعی ایک اہم سوال بنتا ہے. اتنی دشمنی، پراکسی جنگیں، خفیہ حملے، یہاں تک کہ یہ حالیہ براہ راست ٹکراؤ بھی، پھر بھی مکمل جنگ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. شاید سب سے اہم ہے باہمی خوف، میوچل ڈیٹرنس جسے کہتے ہیں. اچھا. سکتا ہے ایران ڈرتا ہے اسرائیل کی جدید فوج سے، اس کی انٹیلیجنس سے، امریکہ کی ممکنہ مدد سے. اور اسرائیل؟ اسرائیل ڈرتا ہے حزب اللہ کے میزائلوں سے، ایران کی جوابی صلاحیت سے. وہ اسرائیلی شہروں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا خطرناک توازن ہے. ہاں بالکل. اور اس توازن کو رکھنے میں عالمی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ کا دباؤ بھی اہم ہے. اور شاید دونوں ملک یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پراکسیز اور خفیہ طریقوں سے وہ اپنے مقصد، یعنی ایک دوسرے کو کمزور کرنا، وہ کم خطرے اور کم قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں. براہ راست جنگ تو بہت مہنگی پڑے گی اور نتیجہ بھی غیر یقینی ہوگا. اگر آگے دیکھیں تو اس پوشیدہ جنگ کے سب سے بڑے خطرات کیا نظر آتے ہیں؟ کیا یہ توازن ہمیشہ رہے گا؟ مستقبل تو غیر یقینی ہے. ایک بڑا خطرہ تو وہی ایران کا جوہری پروگرام ہے. اگر ایران بالکل ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ گیا تو ہو سکتا ہے اسرائیل یک طرفہ کارروائی کر دے، جس کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں. بالکل. دوسرا خطرہ حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ ایک بڑی جنگ کا ہے. ماضی میں ہو چکی ہے اور اس میں ایران بھی شامل ہو سکتا ہے. اور تیسرا؟ اور شاید سب سے فوری خطرہ ہے کسی غلط فہمی کا، کسی غلط اندازے کا. مس کیلکولیشن. یعنی اپریل 2024 جیسا کوئی واقعہ اگر قابو سے باہر ہو جائے. جی ہاں، وہ پھر پوری جنگ بھڑکا سکتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ، کئی سطحوں پر چلنے والا تنازع ہے، جو براہ راست میدان جنگ میں کم اور سائے میں زیادہ لڑا جا رہا ہے. پراکسیز، سائبر حملے، تخریب کاری، کبھی کبھار محدود براہ راست حملے، ایک مسلسل رسہ کشی. بالکل. اور اہم نقطہ یہ ہے کہ اگرچہ دونوں فریق بظاہر پوری طرح جنگ نہیں چاہتے، لیکن حادثاتی طور پر جنگ چھڑنے کا خطرہ یا کسی ایک کے فیصلہ کن قدم کی وجہ سے وہ خطرہ مستقل موجود ہے. یہ خطے کے لیے اور شاید دنیا کے لیے بھی ایک مسلسل چیلنج ہے. اور یہاں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. کیا یہ نازک توازن، جہاں دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں لیکن کھلی جنگ سے بچ رہے ہیں، کیا یہ ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے؟ یا کیا کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک غلطی اس پورے نظام کو گرا کر ایک تباہ کن تصادم کی طرف لے جا سکتی ہے؟